Accountability in higher education is a very challenging task for educational governors. So اس ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اتنی چیلنجنگ ٹاسک کیوں ہے فار ایجوکیشنل گورنرز اینڈ what are the mechanisms of accountability in higher education across the world. One of the biggest questions facing governments is how to balance the autonomy needed by public universities with the accountability required by the state. کہ ایک طرف میں جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں they want autonomy، اور دوسری طرف میں یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتی ہے کیونکہ اسٹیٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ انوالوڈ ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر. تو پوری دنیا کے اندر جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ان سم کیسز دیر از 100% فنڈنگ، انسٹیٹیوشنز آر 100% فنڈیڈ بائی دا اسٹیٹ، اور کچھ میں 30% فنڈیڈ ہے، کچھ میں 50% فنڈنگ ہے. تو کیونکہ اسٹیٹ کی فنڈنگ انوالوڈ ہے اور ہائر ایجوکیشن کے اندر فنڈنگ بہت ہیوج ہوتی ہے، تو یہ کس طریقے سے یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک طرف میں اٹانومس بھی ہوں بٹ دوسری طرف میں اکاؤنٹیبل بھی ہوں. تو یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ بیلنس بٹوین اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اٹانومی آف دا یونیورسٹیز. So there is a widespread trend in the world to grant greater freedoms to higher education institutions. However, while direct controls are being relaxed, governments in return are developing more complex supervisory and reporting regimes. کہ ڈائریکٹ کنٹرول تو نہیں ہے، اداروں کو فریڈم مل گئی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اسٹیٹ نے، تو اس کے لیے اور طرح کے سپروائزری میکنزمز وچ آر ویری کمپلیکس دے ہیو بین ڈیولپڈ. سپرویژن ایریاز کیا ہیں؟ دا کور ایریاز ویئر آئدر دا منسٹری آف ایجوکیشن or buffer body retains direct control over institutions are review and approval of statutes before a university is given autonomous status. کہ یہ تو بعد کی بات ہے کہ یونیورسٹی کو اٹانومس اسٹیٹس ملے گا، لیکن اس سے پہلے اس کے اسٹیچوٹس اپروو ہوں گے. تو اسٹیچوٹس جو ہیں وہ اپروو کون کرے گا؟ اسٹیٹ میں منسٹری آف ایجوکیشن کرے گی، یا اگر کوئی بفر باڈی ہے تو اس میں انوالومنٹ ہوگی. سو ایک ادارہ وچ از گوئنگ ٹو رن اٹانومسلی، لیکن اٹانومی لینے سے پہلے اس کے جو اسٹیچوٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی اپرووڈ بائی دا بفر باڈی. تو اس طریقے سے سپرویژن یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. گرانٹ آف ڈگری اوارڈنگ پاورز ٹو اے نیو پبلک اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، کہ ایک نیا پرائیویٹ یا پبلک انسٹیٹیوشن جو کہ اسٹیبلش ہوا ہے اس کو چارٹر دیا جاتا ہے کہ وہ کیا ڈگریز کنفر کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں، تو وہ رولز جو ہیں وہ اپروو اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. سیٹنگ اپ اے کیپ آن دا ٹوٹل اسٹوڈنٹ نمبرز فنڈیڈ بائی دا اسٹیٹ، کہ کیونکہ ہائر ایجوکیشن کے اندر اسپیشلی انجینئرنگ یا میڈیکل یہ جو تعلیم ہے یہ بہت مہنگی ہے، تو اسٹوڈنٹ کے نمبر کے اوپر ایک سیلنگ کیپ لگا دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے میں بھی ہر سال ایک ادارے کے اندر 100 سے زیادہ انجینئرنگ میں اسٹوڈنٹس کو فنڈ نہیں کرے گی. تو یہ مختلف میکنزمز ہیں جس سے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا سپروائزری کنٹرول رکھتی ہے. اینڈ وی کین سے دیٹ اسٹیٹ میکس autonomous institutions accountable. In selected high-cost areas, medical and engineering students, if the state is funding the bulk of the cost of higher education, it controls this cost by placing a cap on the total student numbers that it pays for. The institutions may also enroll full fee-paying private students if the state agrees. تو اگر جو ہے ایک ادارہ وہ چاہتا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس انکریز کیے جائیں لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس الاؤ نہیں کر رہے، تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں سیلف فائنانس اسکیم. جو ہے اگر اسٹیٹ الاؤ کرے تو یونیورسٹیز میں انیشیٹ سیلف فائنانسنگ اسکیمس جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اخراجات خود سے پے کر رہے ہوتے ہیں. سو اکاؤنٹیبلٹی پروسیجرز کیا ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر؟
agreement between the state and the institutions regarding funding کہ funding کیسے کی جائے. The funding might be associated with the performance of the institution. In Austria, 20% of the state funding is related to indicators of results on performance. تو پرفارمنس بیس فنڈنگ بھی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریا کے کیس میں 20% فنڈنگ جو ہے وہ اس بیس کے اوپر ہوتی ہے. 80% فنڈنگ میں بھی کہ ڈائریکٹ ہو رہی ہو اور باقی کی 20% فنڈنگ اس بیس کے اوپر ہے کہ انہوں نے پرفارم کتنا اچھا کیا ہے. If a university is really performing well, then the university gets 20% funding. Otherwise, the amount may be slashed. Achievement of strategic targets related to national policies. اور کئی دفعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نیشنل پالیسی کے اندر اسٹریٹجک ٹارگٹس مینشن کیے گئے ہیں, اگر ایک یونیورسٹی ان اسٹریٹجک ٹارگٹس کو اچیو کر رہی ہے دین دا یونیورسٹی گیٹس فنڈنگ. تو فنڈنگ کے بھی جو پروسیجرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ ان فیکٹ وہ اداروں کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہیں ٹارگٹس اچیو نہیں کیے یو آر گوئنگ ٹو لوز فنڈنگ, یا اسی طریقے سے اگر پرفارمنس بہتر نہیں ہے یو آر گوئنگ ٹو لوز فنڈنگ. سو دیز آر ویریس میکنزمز آف اکاؤنٹیبلٹی. Indicators کیا ہیں؟ Governments are developing more useful performance indicators that will measure the success of their higher education policies as well as providing them with measures for assessing comparative institutional effectiveness and efficiency. تو دو چیزیں اہم ہیں ہائر ایجوکیشن کے اندر کہ افیکٹونیس کیا ہے اور ایفیشنسی کیا ہے. کوئی اسٹینڈرڈائزڈ انڈیکیٹرز پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں کیونکہ کوالٹی جو ہے اٹ از کانٹیکسچوئل. تو اسی لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے دیٹ از اگین کانٹیکسچوئل. تو مختلف جگہوں کے اوپر ابھی تک انڈیکیٹرز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یونیورسٹیز کی رینکنگز بھی ہوتی ہیں. The institutions are being asked to submit growing numbers of statistical reports کہ وہ ادارے جو ہیں ان کو اگر فنڈنگ لینی ہے تو دے شو کہ بھی ہم نے یہ کچھ کیا ہے. دے پروڈیوس اسٹیٹسٹیکل رپورٹس اس لیے کی جاتی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ کس حد تک یونیورسٹی جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. سو اگین دیز آر دا ویز ٹو میک یونیورسٹیز اکاؤنٹیبل. سو اکاؤنٹیبلٹی انڈیکیٹرز ان ہائر ایجوکیشن. ابھی ہم وہ لسٹ دیکھتے ہیں جو کہ عام طور پر یوز ہو رہی ہے. دو دیر آر نو اسٹینڈرڈ انڈیکیٹرز. اسٹوڈنٹ انڈر گریجویٹ اینڈ پی ایچ ڈیز کے ایک ادارے میں نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنا ہے, کیا اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں آنے کے لیے یا نہیں. سیکنڈ, ریسرچ, پیٹنٹس, پیئر ریویوڈ پبلیکیشنز اینڈ سائٹیشنز کہ ایک ادارے نے کتنی ریسرچ پروڈیوس کی ہے. انڈسٹری انکم کہ انڈسٹری کے ساتھ کتنے لنکیجز ہیں اور وہاں سے یونیورسٹی کی انکم کتنی جنریٹ ہوئی. ٹیچنگ کی کوالٹی کیا تھی. فائنینس کتنا اس میں گیا. ایفیشنسی کیا تھی. ویلیو فار منی کیا تھی. انٹرنیشنل آؤٹ لک, ڈائیورسٹی آف اسٹوڈینٹس, انٹرنیشنل لنکیجز, کولیبوریٹو پبلیکیشنز. سو دیز آر ڈفرنٹ indicators which are being used across the world regarding higher education. So overall we may say that accountability in higher education is as important as in general education. کہ ہائر ایجوکیشن میں بھی اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی اہم ہے جتنی جنرل اسکول ایجوکیشن میں ہے. اکاؤنٹیبلٹی پروسیجرز میں انکلوڈ فنڈنگ انسٹیٹیوشنز آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس اور اچیومنٹ آن اسٹریٹجک targets, and governments are trying to find improved indicators for accountability. The common ones include students, number of students, teaching, research and efficiency.